لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے طریقے رواج پا گئے، یعنی اور طریقے بھی آ گئے۔ بالکل ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں تو ایک مین میل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کی چٹپٹی چیزیں اور بھی لوازمات ہم شامل کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ایک بدعت شروع ہوتی ہے تو پھر وہ ایک تک نہیں رکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کام شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو دین آتا ہے بندے کے لیے اس پر تو بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان خود سے کوئی دین ایجاد کرنے لگتا ہے اور پھر ہر شخص دین کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، آپ کہیں پر سٹاپ نہیں لگا سکتے۔ نہ صرف یہ کہ دور جاہلیت میں بلکہ دور اسلام کے بعد بھی جب دین کی تعلیمات آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر سے کم ہونا شروع ہوئی اور بہت سی بدعات نے رواج پا لیا، تو پھر مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ اس مہینے کو بہت معزز اور محترم قرار دیتے اور اس میں عبادت کے خود ساختہ طریقے انہوں نے رائج کر دیے جو کہ اصل سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں۔ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو 12 رکعات 6 سلام سے پڑھی جاتی، جس میں سورۃ اخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی۔ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا ہے، یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں، دین تو مکمل ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور اس میں کبھی بھی یہ نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی مخصوص سورت ہی پڑھی ہو اور پھر اس میں یہ کہ ہر رکعت میں وہ سورت 3 بار پڑھی ہو، جیسے یہاں پر انہوں نے سورۃ اخلاص اور اس کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنے کا لکھا ہے، اور کئی لوگ بڑی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ بہت سی من گھڑت قسم کی فضیلتیں اور فائدے بھی منسوب کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں، نہ قرآن میں اس نماز کا ذکر ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید کی ہے یا تلقین، اور نہ ہی اس کا وجود ہے کسی بھی حدیث یا فقہ کی کتاب میں۔ یہ سراسر لوگوں نے خود گھڑ لی۔ عبادت کا صرف وہی طریقہ پسندیدہ ہے، عبادت وہی قابل قبول ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی کے ساتھ ان کے حکم کے مطابق ہو۔ خود سے عبادت کے طریقے ایجاد کرنا اللہ کی اتھارٹی میں یا اللہ کے حکم میں دخل دینا ہے، اور یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جس کام کے لیے ہم انٹائٹلڈ ہی نہیں، جو ہمارا کام ہی نہیں، اس میں انٹرفیئرنس کیسی؟ عبادت کے طریقے بتانا صرف معبود کا کام ہے، عابد کا کام نہیں۔ عابد بندہ غلام تو صرف پیروی کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے گا، وہ خود سے وہ قانون نہیں بنائے گا، تو اس چیز کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ تو ہم سب کو اس کے بارے میں بے حد محتاط رہنا چاہیے، اور دین کے نام پر، عبادت کے نام پر ثواب کی خاطر کیا جانے والا کوئی بھی کام جب بھی ہم شروع کریں تو ضرور یہ سوچیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن میں ہے، کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیا یہ اجر جو بتایا جا رہا ہے واقعی حقیقی معنوں میں اس کا کچھ وجود ہے یا صرف ایک جھوٹ گڑھ لیا گیا ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین میں شامل کرنا اور پھر ان کی پابندی کرنا اور ایک خاص رات میں یا خاص دن میں یا خاص طریقے پر، یہ سب چیزیں دین میں دخل اندازی ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ مثلاً کہیں پر کوئی قانون بنا رہے ہیں یا پالیسیز بنا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپلن کام کر رہے ہیں، اور ایک وہ شخص جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں معاملے سے، وہ بیچ میں آ کر اپنی ایک کلاس ڈال دے، اپنی طرف سے کوئی چیز لوگوں کو اس کی پابندی کروانا شروع کر دے، تو یہ جرم ہوگا، یہ دوسرے کی ٹیریٹری میں مداخلت ہوگی کہ آپ کو جس کام کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، یا پھر یہ کہ مثلا
اگر کسی کو کسی خاص قانون کی پابندی کروانے کے لیے کہا گیا اور وہ اس قانون کے ساتھ کچھ اور قانون اپنی طرف سے بھی شامل کر دے جس کی اس کو اجازت نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہ ہو، کوئی سند نہ ہو، تو یہ طریقہ انتہائی معیوب ہے۔ تو دین کے معاملے میں بھی ہمیں نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور دین کو بس اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنا وہ ہے یا جتنا ہمیں دے دیا گیا ہے۔ اگر ہم کچھ چیزیں اپنی طرف سے شامل کریں گے تو ایسا کرنا دین کو بوجھل بنانا ہوگا، مشکل بنانا ہوگا اور لوگوں کے لیے زندگی کو دوبر کرنے کے مترادف ہوگا، اور یہ انتہائی ناپسندیدہ بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ہی دین کافی ہے جتنا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اس کی پابندی بھی ہم پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، کہا یہ کہ ہم ایکسٹرا چیزیں شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پہ یعنی ایک کے بعد ایک، اور وہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب بدء الخلق۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور ان میں سے 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ حرمت والے کا مطلب کیا ہے؟ احترام والا، قابل احترام، کہ جب یہ مہینے شروع ہو تو کسی قسم کی لڑائی جھگڑا فساد نہ کیا جائے، قتل و غارت نہ کی جائے، ہر طرف امن امان ہو۔